مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا مطلب صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر سال حج کر لیا جائے، ولیمہ اور عقیقہ میں شاندار دعوت کر دی جائے اور بقرعید کے موقع پر کسی جانور کی قربانی کر لی جائے اور پھر اس کے بعد سال بھر چین کی نیند سویا جائے، بانسری بجایا جائے اور اس پر شکایت ہوتی ہے کہ اللہ کی نصرت نہیں آتی اور ہم مسلمانوں کی مدد نہیں ہوتی۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، کوئی ناجائز کام ہم سے سرزد ہو جاتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا؟ آخر میں بس اتنا ہی عرض ہے کہ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنے ارادے، اپنی خواہشات، اپنی عادات اور اپنے مجاز کے گلے پر چھری پھیرے، اپنے دل کے کہنے پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلنے کا فیصلہ کرے۔ ایمان اور استقامت انسان کو ایک مثالی کردار بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کردار کی بدولت وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ ایمان اور استقامت کامیاب زندگی کے دو بنیادی ستون ہے۔ یہ انسان کو نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں۔ ان دونوں صفات کو اپنا کردار انسان ہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے اور حقیقی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں میں ایمان اور استقامت کو جگہ دینی چاہیے تاکہ ہم کامیاب زندگی گزار سکیں۔ ایمان اور استقامت کا موضوع قرآن اور حدیث میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دونوں عناصر اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ نہیں اور ان کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام احکام پر یقین کامل رکھنا۔ یہ انسان کے دل کی وہ حالت ہے جو اسے ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایمان کی بے پناہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایمان کے بغیر انسان کی زندگی میں حقیقی سکون اور اطمینان ممکن نہیں ہے۔ ایمان ایک مومن کی زندگی کی بنیاد ہے، اس کے قلب کا نور ہے۔ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا مطلب صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر سال حج کر لیا جائے، ولیمہ اور عقیقہ میں شاندار دعوت کر دی جائے اور بقرعید کے موقع پر کسی جانور کی قربانی کر لی جائے اور پھر اس کے بعد سال بھر چین کی نیند نہیں کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، کوئی ناجائز کام ہم سے سرزد ہو جاتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آخر میں بس اتنا ہی عرض ہے کہ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنے ارادے، اپنی خواہشات، اپنی عادات اور اپنے مجاز کے گلے پر چھری پھیرے، اپنے دل کے کہنے پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلنے کا فیصلہ کرے۔